ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 13ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کی بقیہ 59 آیات شامل ہیں۔ سورہ یوسف کی کل 111 آیات ہیں اور 52 آیات پچھلے پارے میں ہیں اور 59 آیات اس میں ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الرعد ہے، وہ مکمل سورت ہے، اس کی 43 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ ابراہیم بھی مکمل ہے، اس کی 52 آیات ہیں، اور اس کے علاوہ ایک آیت سورۃ الحجر کی بھی ہے اس پارے میں، لیکن وہ عام طور پر تلاوت نہیں کی جاتی، وہ پھر اگلے پارے کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ یوسف کے بارے میں کل میں نے اس کا خاکہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 بڑے مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ ہے جو والدین کے گھر تھا، والد کے گھر میں۔ دوسرا مرحلہ ہے جب مصر میں چلے گئے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے جب مصر میں بادشاہ بن گئے۔ اور یہ جو بادشاہ بننے کا ان کا قصہ ہے، اس میں اگرچہ تفصیل تو قرآن نے نہیں لکھی، لیکن لگتا یوں ہے، لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کب بادشاہ بنے یا کب نہیں بنے، لیکن جب ان کو خزانے پر بٹھایا گیا تو یہاں سے 13ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب کی تعبیر بتانے پر بادشاہ نے بھیجا کہ جا کے اس کو بلا کے لاؤ جیل خانے سے، تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ انکار اس لیے تھا کہ پہلے تاریخ کا وہ واقعہ جو خواتین والا ہوا تھا وہ کلیئر کیا جائے، اور پھر وہ کلیئر ہوا، ساری خواتین کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا الآن حصص الحق۔ خاتون سے پوچھا، اس نے کہا اب حق جو ہے وہ نتھر کر سامنے آ گیا ہے، ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، اور حق یہ ہے کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی، بہلانے کی کوشش کی تھی، یہ تو سچا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے سچا ہونے کی گواہی سب لوگوں کے سامنے پھر وہ واپس آ گئے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یہ آخری آیت اور 13ویں پارے کی پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ یہ میں نے اس لیے بات کی کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا یا بری نہیں کرتی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس ہے وہ تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر رب کی رحمت ہو جائے۔ یہاں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کلام اس خاتون کا ہے، یہ دونوں باتیں، یا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو بعض اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی بات، حضرت یوسف علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی ہی بات ہے، اور یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، اور کیونکہ ہر نفس کے اندر جو ہے وہ برائی کی طرف جانے کی کشش تو موجود ہے، الا ما رحم ربی، اللہ نے میرے اوپر رحمت کی جو میں بچا ہوں۔ تو یہ ان کا کلام بھی ہو سکتا ہے، اس خاتون کی بات بھی ہو سکتی ہے، بہرحال لیکن قانون یہی ہے۔ یہاں سے لوگوں نے نفس کی 3 قسمیں کی ہیں، نفس لوامہ اس کا ذکر آتا ہے قرآن میں، اور نفس مطمئنہ کا ذکر آتا ہے، اور نفس امارہ۔ کہتے ہیں نفس کی 3 قسمیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نفس کی 3 قسمیں کوئی نہیں ہے، یہ نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ نفس تو ایک ہی ہے، بعض اوقات یہ برائی کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے، وہ امارہ ہوتا ہے،
اور بعض اوقات یہ ملامت کرتا ہے انسان کا، جو جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، کہ ملامت کرتا ہے، برائی کو برائی کہتا ہے، اچھائی کو اچھائی بتاتا ہے، وہ لوامہ ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو برائی سے بچ کر نیکی پر جم جائے اور مطمئن ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے نفوس جو ہیں ان کو نفوس مطمئنہ بنا دے۔ اب بادشاہ نے بلایا تو اس لیے تھا، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اس نے بلایا تھا کہ میں اس کو اپنا پرائیویٹ سیکرٹری بنا لیتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے، یعنی اتنا سیانہ آدمی ہے اور انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی اور اپنا پورا ایک نظام مملکت بتا دیا 7 سالوں کا، تو اس کو لے آؤ اور میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ فلما کلمہ، یہاں پہ یہ بھی غور بگرنے کی بات ہے، فلما کلمہ، پروگرام تو اس کا تھا پرسنل سیکرٹری بنانے کا، فلما کلمہ، جب اس سے گفتگو ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام، تو بادشاہ تو حیران رہ گئے کہ یہ تو ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ یہ پرائیویٹ سیکرٹری والا بندہ نہیں ہے، بلکہ انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے سارا اختیار ہی تیرا ہے، اور تو اپنا جو مرضی مکین، تو حکمران ہے اس کے آج کے بعد، امین، اور سارا معاملہ تیرے ہاتھ میں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، مجھے پتہ بھی ہے کہ خزانے کیسے چلاتے ہیں اور میں محافظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا۔ اچھا جی، یہاں پہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، اور ان کو پھر وزیر خزانہ بنا دیا گیا اور یوں حکومت میں شامل ہو گئے۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہو، واللہ اعلم، لیکن بات یہ ہے کہ جب آگے جا کے قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بن گئے تھے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کا ترجمہ کریں کہ وہ وزیر خزانہ بن گئے تھے، کیونکہ خزائن الارض جو ہے للہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں، تو اللہ نعوذ باللہ وزیر خزانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں، اس کا مطلب ہے پورا اقتدار اللہ کے پاس۔ لہذا اجعلنی علی خزائن الارض کا معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے اقتدار میں شریک کرنا چاہا تو نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کے نیچے لگ کے اقتدار میں شریک ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اقتدار میں شریک کرنا ہے تو پورا اختیار مجھے دینا پڑے گا، اگر پورا اختیار دیتے ہو تو میں لے لیتا ہوں۔ انی حفیظ علیم، مجھے اللہ نے علم بھی سکھایا ہے اور میں حفاظت کا طریقہ بھی جانتا ہوں، لہٰذا اگر تم نے مجھے بنانا ہے تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کو اقتدار دے دیا۔ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کو اقتدار مل گا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں مرضی ٹھہرے، جہاں مرضی جائے، یہ اقتدار ان کو اس وقت مل گیا تھا۔ لہٰذا یہ کہ ایک دفعہ وزیر خزانہ بنے اور بعد میں جا کے بنے، یہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ قرآن کا سیاق یہ ساری بات کلیئرلی بتا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اقتدار لیا ہے تو نیچے لگ کے نہیں لیا بلکہ اوپر چڑھ کے لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا اختیار عطا فرمایا۔ بہرحال اس کے بعد وہ وہی ہوا، وہ جو غلہ جو ہے وہ 7 سال تک انہوں نے سنبھال کے رکھا، اور پھر اس کے بعد 7 سال قحط پڑا، اور جب قحط پڑا تو دور دور سے لوگ غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی خواب کی تعبیر کے مطابق سارا کچھ ویسے ہوا، اور دور دور سے لوگ غلہ لینے کے لیے آتے تھے، تو غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے۔ ظاہر ہے سب کو پتا تھا کہ وہاں غلہ جمع کیا ہوا ہے، تو وہ لینے کے لیے آئے، ساتھ اپنا جو بھی ان کے پاس نقدی وغیرہ تھی وہ لا کے انہوں نے، جب جو ہی وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے تو کنویں میں پھینکا تھا بچپن میں، ان کو کیا پتا کہ یہ کنویں میں پھینکا ہوا بندہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ انہوں نے نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ بہرحال انہوں نے جس وقت تعارف ہوا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میرا تمہارا ایک اور بھائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک سگا بھائی تھا بنیامین، تو اس کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیار اس کے ساتھ زیادہ تھا، وہ ساتھ نہیں تھا۔ تو تعارف کے بعد پوچھ لیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ جب آنا ہے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا ہے، اگر اس کو ساتھ نہ لائے تو میں نے تمہیں اگلی دفعہ غلہ نہیں دینا۔ اور ساتھ اپنے بندوں سے کہا کہ ان کی جو نقدی ہے نا وہ ان کے بورے کے اندر ویسے ہی ڈال دو، تاکہ یہ واپس گھر جائیں تو نکالیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا نقدی بھی آ گئی ہے، پھر تو یقینی طور پر دوبارہ آئیں گے نا، نقدی ان کے پاس ہوگی تو دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئیں گے، اگر ان کے پاس نقدی نہیں ہوگی تو شاید دوبارہ غلہ لینے نہیں آئے۔ بہرحال وہ گھر گئے اور جا کے انہوں نے کہا جی ہم اپنے ابا سے کہیں گے تو صحیح کہ وہ ساتھ بھیجو۔ آ کے انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے میں نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تمہارے اوپر اعتبار کیا تھا، تم نے اس وقت گڑبڑ کی تھی، اب پھر تو
انہوں نے پکی قسمیں شسمیں کھائیں، اور ساتھ جب انہوں نے وہ کھولا اپنا غلہ تو اس میں نقدی بھی نکلے. انہوں نے کہا جی اور کیا چاہیے، ہم اگلی دفعہ جائیں گے تو ایک بندہ ہمارے ساتھ ہوگا، ایک تو اس کا جو حصے کا راشن اور زیادہ ملے گا، اور دوسرا ہماری نقدی ہمارے پاس ہے، اگلی دفعہ جائیں گے تو بڑا. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے، انہوں نے بھیج دیا بنیامین کو. ایک بات انہوں نے کہی کہ ایک دروازے سے سارے داخل نہ ہونا. قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا یہ صرف والدین کو پریشانی ہوتی ہے کہ سارے بچے اکٹھے جائیں گے، 11 بچے اکٹھے جوان، تو نظر ہی نہ لگ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ ولما دخلوا حیث امرهم ابوہم ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها. یہ بس یوسف علیہ السلام کے دل کی ایک بات تھی، وگرنہ کوئی ایسی بات، یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا، انہوں نے جو پورا کیا. بہرحال وہاں پہنچے تو بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، تو میرا بھائی ہے، لہذا وہ تو ہو گیا معاملہ ٹھیک. جب وہ لے کے جانے لگے تو اپنا جو ناپنے کا جو پیمانہ تھا، وہ پیالہ تھا شاہ کا، تو اپنے ہرکاروں سے کہا کہ یہ بنیامین کے بورے کے اندر ڈال دیں. انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا. جب وہ چل پڑے تو پیچھے سے شور مچ گیا، چوری ہوگی، پیالہ چوری ہوگا، پیالہ چوری ہو گیا. وہ بڑے حیران ہوئے، رک گئے. انہوں نے کہا جی پھر ہم کیا کریں، تلاشی دیں. تلاشی دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی جس کے پاس سے نکلا. انہوں نے کہا جی ہم کوئی چور تھوڑی ہیں، ہم تو اپنا غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم کوئی ایسے جس سے مرضی پوچھ لو. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی تلاشی ہوگی. انہوں نے کہا تلاشی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جس کے بورے سے وہ نکل آیا اسی کو ہم نے رکھ لینا ہے. یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی اس کے بھائی کو وہاں رکھنے کے لیے، اس لیے کہ ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک، وہ شاہی قانون کے تحت اس کو رکھ نہیں سکتا تھا. یوں سمجھ لیں جیسے آج کل امیگریشن کے قوانین نہیں ہوتے، اور امیگریشن کے قوانین میں کوئی دوسرے ملک کا بندہ کسی دوسرے ملک میں رہ تھوڑی سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے نا. تو انہوں نے، یہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کر دی کہ اس کو انہوں نے رکھ لیا، چاہے قانون ملکی کے تحت وہ رکھ سکتے تھے چاہے نہیں. اللہ اکبر. وہ بھائی کہتے اچھا اس نے چوری کی ہے، اس کے بورے سے نکلا. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے چوری کی ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا. اندازہ کریں یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے تو جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، اس نے بھی چوری کی تھی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. کتنا مشکل ہے کہ آدمی بادشاہ بھی ہو، اقتدار بھی ہو، سب کچھ پاس ہو، اور سامنے کھڑے ہوئے ہوں جنہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا اور آپ کی جان لے لی، اور وہ اب جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ اس نے بھی چوری کی تھی، تو کتنا مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف پی گیا. فَأَسَرَّهَا فِي نَفْسِهِ يُوسُف فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. اللہ اکبر. یہ ہے عظمت کردار، سبحان اللہ. بہرحال اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے، اب کیا کریں. یہ بھائی بھی گیا، یوسف علیہ السلام کا وعدہ لے کے ہم نکلے تھے وہ بھی ہم نے گوا دیا. اب بنیامین بھی گیا، اب جا کے کیا کہیں گے. ان میں سے ایک بھائی جو ہے نا، بہرحال ہر جگہ پہ اس کا کردار دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ. تم اللہ کی قسمیں اٹھا کے آئے تھے باپ کے پاس، اب جا کے کیا کہو گے؟ میں تو ادھر بیٹھا ہوں، جا کے اب خود ہی کہو جو کچھ کہنا ہے. بہرحال وہ بڑا عقل مند تھا یا عمر میں بڑا تھا، جیسا بھی تھا. تو یہ لوگ پھر گئے ہیں واپس جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے. انہوں نے کہا کہ آپ چاہے قافلے والوں سے پوچھ لیں، جس سے مرضی پوچھ لیں، اس نے چوری کی تھی اور ہم کیا کر سکتے تھے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا ہم نے دیکھا. تو یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی وہ پریشان تھے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف. بس انہوں نے جو ہی بنیامین کی خبر سنی تو روتے روتے پھر یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. غصہ پی پی کے، صبر کر کر کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور بینائی آنکھوں کی چلی گئی. اللہ اکبر. بہرحال پھر ایک دفعہ پھر ہی آئے ہیں دوبارہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اللہ سے دعا کی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں تو اپنی شکایت جو ہے اپنے سارے غم کی اور جو بھی میرا معاملہ ہے میں اللہ سے کرتا ہوں. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا رکھتا ہے کیس، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خالی تو نہیں، پھر وہ بھی نبی. اس کے بعد ان کو پھر مسئلہ ہوا کہ یہ گھر میں غلہ ختم ہو گیا، پھر غلہ لینا تھا، پیسے بھی کوئی نہیں تھے، پیسے بھی تھوڑے تھے. خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف اخیہ، جاؤ اور جا کے نا
ایک تو غلہ لینے جاؤ اور دوسرا یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اس لیے تلاش کرو وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائیں گے۔ یہ بھی حیران ہوئے کہ اچھا چلے چلتے ہیں۔ پھر یہ گئے وہاں جا کے منتیں ترلے کرنے لگے، اللہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم آئے ہیں کہ تھوڑے سے ہمارے پاس پیسے ہیں، پیسے بھی پورے نہیں ہیں، تو نہ خیرات کر۔ اللہ، وہ بھائی اب بھیک مانگنے پر آ گئے اس بھائی سے جس کو کنویں میں پھینکا تھا۔ اللہ، بس جب وہ انہوں نے بھیک ہی مانگ لی تو اب دل بھر آیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ فرماتے ہیں حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ کردار کی عظمت دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا کیا تھا، یہ کہا جب حالت جہالت میں تم نے کیا تھا، جب تم جاہل تھے تب تم نے یہ کام کیا تھا۔ اب گویا تم سوچے سمجھتے ہوئے تو یہ نہیں کر سکتے تھے۔ تم نے یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تمہیں پتہ ہے؟ وہ حیران ہو گئے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، تو یوسف؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور احسان اللہ کیوں کرتا ہے؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، کلیہ قاعدہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور ڈٹا رہے، چاہے جیل میں ہو، چاہے کنویں میں ہو، چاہے عزیز مصر کے گھر ہو، چاہے جہاں وہیں اپنے کردار کو مضبوطی سے اس کی حفاظت کرے اور ڈٹا رہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ بہرحال ان کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تمہیں کچھ نہیں کہتا، تمہارے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میری قمیض لے جاؤ اور جا کے یعقوب علیہ السلام کو دینا، اور ان کی جو بینائی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے یہ وہاں سے چلے، ابھی چلے ہی ہیں تو وہاں یعقوب علیہ السلام نے شور مچا دیا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی، اور ان کا بابا پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بابے کو کیا ہو گیا؟ قال تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تو وہی پرانی باتیں۔ تو انہوں نے کہا جی فلما ان جاء البشیر القا علی وجہہ فرتد بصیرا، پھر آ گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس بات سمجھنی کہ خوشبو آئی، مصر سے چلے ہیں تو خوشبو آئی، کس کی؟ کرتے کی۔ جب اللہ تعالیٰ نبی کو بتائے تو مصر سے بھی خوشبو آ جاتی، نہ بتائے تو پاس گھر کے قریب جو ہے وہ کنویں میں پورا یوسف پڑا ہوا تھا تو خوشبو نہیں آئی، تب نہیں پتہ چلا، اب قمیص کی بھی خوشبو آ گئی۔ پتہ ہی چلا اللہ اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں بتا دیتا، اور جب جتنی بتاتا ہے اتنی ان کو پتہ ہوتی ہے، اور جب نہیں بتاتا تو تب ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ بہرحال وہ آئے اور آ کے انہوں نے لگائی قمیض ان کے آنکھوں سے، فرتد بصیرا، آنکھیں بینائی واپس آ گئی، اور ان کو کہا سارے لے کے واپس آ جاؤ، اور یہ پھر سارے لوگ گئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچے ہیں تو جا کے وہ جو سجدہ تعظیمی پچھلے دور میں تھا، ان میں جا کے سجدہ تعظیمی کیا تو وہ خواب کی تعبیر تھی۔ انہوں نے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، 11 ستارے دیکھے تھے، 2 سورج اور چاند سجدہ کر رہے تھے، اور وہ جب سین بنا نا کہ یہ سجدہ تعظیمی کر رہے تھے، ہاذا تعبیر رویا، ہاذا تعبیر رویا، یا میرے خواب کی تعبیر آج اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرما دیجئے کہ جو یوسف کا راستہ ہے وہی میرا راستہ ہے، جو یوسف علیہ السلام کا منہج ہے وہی میرا منہج ہے۔ چونکہ مکی صورت میں نے آپ کو بتایا تھا، سوال تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، اس کے جواب میں، اور یہ جو لوگ گئے تھے نا یہاں سے شفٹ ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، یہ پتہ کتنے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 60 یا 70 تھی، بعض نے لکھا 90 تھے، بعض نے کہا کہ زیادہ 360 لوگ تھے، جتنے بھی تھے چند تھے جو یہاں سے منتقل ہوئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تقریباً 500 سال بعد جب یہ فرعون کے چنگل سے نکل کر بھاگے ہیں، جب ان کو دریا نے راستہ دے دیا تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور بعض نے تو یہ یہاں تک کہا ہے کہ 6 لاکھ جو تھے وہ تو صرف وہ تھے جو جنگجو مرد تھے ان کے، اور ٹوٹل تعداد ان کی جو ہے وہ 20 لاکھ کے قریب تھی، واللہ عالم۔ یہ باتوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کمال ہے یار، اعوذ باللہ من الشیطان۔
تو بہرحال یہ جو قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس میں بہت سارے عبرتیں، بہت سارے سبق ہیں، چند میں عرض کر دیتا ہوں۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تدبیر ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے۔ ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کا کرنا پورا ہو کر رہتا ہے، ایک سبق یہ ہے کہ سیرت و کردار ہمیشہ اگر مضبوط ہو تو ایک اکیلا آدمی پورا ملک فتح کر سکتا ہے، اپنا کردار اگر مضبوط بنایا جائے۔ مصیبت کے بعد راحت ہے، یہ بھی سبق ہے۔ حسد خوفناک بیماری ہے، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں جہاں بھی آپ ہوں۔ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نامحرم مرد و عورت کا تنہائی میں اختلاط انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے، اور ایمان کی برکت سے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، اور معصیت پر مصیبت کو ترجیح دے دینی چاہیے۔ گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی مصیبت میں پڑ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کیا، اس گناہ کے ماحول سے انہوں نے کہا کہ مجھے جیل میں ڈال دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 18 تک۔ اس میں بنیادی طور پر تو آپ کہہ لیجئے کہ دلائل توحید ہیں، اور قرآن کی دعوت جو بھی توحید کی اور آخرت کی، یہ بتایا گیا کہ یہی دعوت حق ہے۔ لہو دعوت الحق، یعنی وہی رب ہے، اسی کے لیے جو اسی کو پکارنا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پکارتے ہیں، کسی کو بھی، کسی بھی شخصیت کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ اٹھائے اور پانی کو پکارے کہ آجا میرے منہ میں آ کے گھس جا۔ اللہ اکبر، یعنی جس طرح پانی منہ میں آ کے نہیں گھس سکتا، اس طرح یہ جن کو آپ پکار رہے ہیں، یہ کبھی آپ کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ فرمایا 2 گروہ بنتے ہیں، 2 کردار ہیں، اور ایک اہل توحید ہیں، یہ عقل مند ہیں، اور جو اہل شرک ہیں یہ بیوقوف ہیں۔ اور ان 2 گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، جیسے اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح شرک اور توحید جو ہے یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا جو قوم انسانوں کے لیے فائدہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اصول دیا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، جو لوگ دوسروں کا فائدہ کرتے ہیں نا، وہ زمین میں قرار پکڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسی قوموں کو زمین میں اقتدار عطا کرتا ہے جو لوگوں کے فائدے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو قانون ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے جو دنیا میں طبعی قوانین چل رہے ہیں، انہی میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو فائدے کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور مومنین جب لوگوں کے فائدے کا کام چھوڑ دیں گے تو اللہ یہ کام کافروں سے لے لے گا، اور کافر اگر لوگوں کے فائدے کا کام کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اقتدار کافروں کو دے دیتا ہے۔ بہرحال جو آیت نمبر 19 سے 29 تک اہل توحید کی اور اہل شرک کی دونوں گروہ کی بات کی گئی ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، اور عقل مند لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی باتیں مان لی۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ کے عہد نبھاتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، رب سے ڈرنے والے ہیں، برے حساب سے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کیونکہ ان کا تقدیر کے اوپر ایمان ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، خفیہ اور علانیہ مال خرچ کرنے والے ہیں، اور برائی کا جواب نیکی سے دینے والے ہیں۔ فرمایا یہ ہیں لوگ، اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے اللہ نے جنت بنائی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ اور جو عہد شکن ہیں، جو وعدہ توڑتے ہیں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ، اور ان کے اوپر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ میرا پتر بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سنا کرو میرا بیٹا، گھومنا پھرنا ہوتا ہے تو بیٹا باہر گھوما پھرا کرو، ادھر نہ آ کے گھوما پھرا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں مادی فوائد بھی دیتا ہے، اور اصل چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، وہ مادی فوائد نہیں ہے، وہ ہے انسان کا قلبی سکون۔ اللہ تعالیٰ قلبی سکون بھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ان کو قلبی سکون ملتا ہے۔ آیت نمبر 30 سے 43 تک سورت کے آخر تک ان دونوں گروہوں کے 2 مختلف انجام کی بات کی ہے۔ 2 مختلف انجام ہیں، عقل مند لوگ اور بیوقوف لوگ۔ عقل مند لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اہل تقویٰ کے لیے دائمی جنت ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں، تقدیر کا کوئی بہانہ نہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب،
تقدیر کا بہانہ تو بندہ تب بنائے اگر ہمیں پتہ ہو تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مٹاتا بھی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ قائم بھی رکھتا ہے، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا مٹ جاتا ہے۔ یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا لکھا ہے، ہم نے کوئی تقدیر دیکھی تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا دل یہ کرے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کو چاہیے فل یصل رحمہ، وہ چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ وہ صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیریں بدلتی ہیں اپنے اعمال سے، لہذا اعمال اگر اچھے کیے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی چیز جو لکھی ہوئی ہے، نہ اس کو کوئی کہنے والا کہ یہ لکھی ہوئی مٹاؤ، نہ وہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ عندہ ام الکتاب، ام الکتاب تو اس کے پاس ہے نا، ہمارے پاس تھوڑی۔ لوگ ایسے بہانہ بناتے ہیں تقدیر کا۔ آگے سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم کے دو بنیادی موضوعات ہیں۔ پہلا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبیوں کا ذکر کر کے نا، نبیوں کا، کہ نبیوں کی دعوت جو ہے وہ ایک ہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں نبی نے یہ کہا، فلاں نبی نے یہ کہا، بلکہ فرمایا قالت لہم رسلہم، قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے یہ کہا، رسولوں نے یہ کہا، یعنی سارے رسولوں نے یہ کہا۔ ان کا رویہ بتانے کی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول سارے ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی دعوت بھی ایک تھی اور توحید کی دعوت دیتے رہے، کردار بھی ان کا ایک جیسا تھا۔ اور جو ان کے دشمن تھے نا، دشمنان اور معاندین نبوت، وہ بھی ہمیشہ ایک طرح کے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یہ تذکیر بایام اللہ، وذکر ہم بایام اللہ، ان کو ایام اللہ کے ساتھ تذکیر کرو، نصیحت کرو۔ یہ جو تذکیر بایام اللہ ہے نا، بات سمجھ لیجئے، شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اندر قرآن کو 5 علوم میں تقسیم کیا ہے، کہ قرآن کے اندر 5 قسم کے علم ہیں، اگر قرآن کو پڑھیں تو وہ 5 قسم کی آیات ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اس میں سے ایک علم ہے تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ کے دنوں کے ساتھ، لفظی معنی ہے اللہ کے دنوں کے ساتھ تذکیر کرنا۔ اس سے مراد تاریخ کے واقعات۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ وذکرہم بایام اللہ، جتنے بھی تاریخ کے واقعات ہیں یہ دراصل ایام اللہ ہیں۔ تاریخ انسانی کے عبرت آموز واقعات اللہ کریم نے بتائے ہیں، اور اصل میں یہ بتایا ہے کہ یہ توحید اور جاہلیت کا ازلی مقابلہ ہے، ہر نبی کے دور میں ہوا۔ ایمان اور کفر کی جنگ ہے، تمام اقوام اور نسلوں میں جاہلیت ایک جیسی ہے اور دعوت توحید بھی ایک جیسی ہے۔ جاہلیت چاہے پرانی ہو چاہے نئی ہو، جاہلیت ہوتی ہے اور وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان کے لیے ہمیشہ نصرت الہی آئی، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور مغرور اور متکبر لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوئے۔ یہی قوموں کی تاریخ ہے۔ لہٰذا ایک تو اس میں یہ موضوع ہے کہ سارے انبیاء کی دعوت جو ہے وہ ایک تھی، اور تمام انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا گیا، اور ہر نبی پر جو اعتراضات کیے گئے تقریباً وہ ایک جیسے اعتراضات تھے۔ ہر نبی پر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ بشر ہے، بشر ہونے پر اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشر تو ہیں۔ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں ہم ہیں تو بشر، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ جو اللہ کے احسانات ہیں نا، اس میں ایک احسان امتیوں پر بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرتا ہے بعض اوقات اپنے بندوں میں سے کسی پر، اور وہ کیا احسان کرتا ہے کہ بڑے بڑے احسانات میں سے اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے ان یلہمہ ذکرہ، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے ذکر کا الہام کر دے، اس سے بڑا احسان کوئی نہیں۔ یعنی بندہ ذکر پہ لگ پڑے، اللہ کے ذکر پہ، اللہ کی یاد پہ لگ پڑے، اس سے بڑا احسان کوئی نہیں۔ گویا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے یا اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے اس میں کہ انعامات الہیہ اور جو دعوت نبوی ہے، اس کے نتیجے میں 2 رویے پیدا ہوتے ہیں، ایک شکر والا رویہ، ایک کفر والا رویہ۔ اور جو کفر والا رویہ ہے، کفار کو کے عذاب کی عبرتناک کیفیت اللہ کریم نے بتائی ہے کہ ان کو جو ہے وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، پیپ ملا، پانی کی جگہ پیپ ان کو پلائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حلق سے نیچے نہیں اترے گی، اور ہر گھونٹ پر ایسے لگے گا جیسے ان کو موت آ رہی ہے، موت وہاں پہ آنی نہیں،
اور یہ کفار کے اعمال کی بات بھی کی، ایسے ہی ہے جیسے راکھ ہو اور راکھ آندھی آتی ہے تو اڑا کے لے جاتی ہے، اسی طرح کفار کے اعمال ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اور اہل ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں ان کی مثال کے طور پر، شکر والے رویے کی مثال کے طور پر اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی بندگی سے بچا لینا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دعوت دی، ان کے کردار کی بات ہے۔ پھر دعا ابراہیمی کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میں نے اپنے بچوں کو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ اکبر، تنہائی میں، اجاڑ میں، ویرانے میں اپنے بچے اور اپنی اس کی والدہ کو چھوڑ کے آ گئے۔ لیکن آخر انسان ہے، نبی بھی انسان ہوتا ہے، دل میں خیال تو آتا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ پیچھے بھاگیں، کس کی سہارے چھوڑ کے جا رہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ یعنی ایک اوپر بڑے بڑے پہاڑ، اور یہ کعبۃ اللہ تو اب بنا ہوا ہے، اس وقت تو ایک ٹیلا تھا، بس ٹیلے کے اوپر بٹھا کے تو جا رہے ہیں۔ تو بڑی پریشان ہوئی، بار بار پوچھی کیوں چھوڑ کے جا رہے، کیوں چھوڑ؟ وہ بولتے ہی نہیں تھے، چپ، کیا بتائیں۔ بالآخر خود ہی خیال آیا، اللہ امرک بہذا، ہم حاجرہ پوچھتی ہیں کیا اللہ نے حکم دیا تمہیں؟ پھر بولے نعم، اللہ نے حکم دیا۔ تو بس پھر وہ بھی شعر ہوگی، جا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اذن لا یضیعنا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تمہیں جانا دیا۔ چلے گئے وہاں سے، تو وہاں سے نا پہاڑ کے پیچھے سے ہو کے ذرا تھوڑا سا نیچے اتر کے وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں یہ اپنے بچوں کو چھوڑ آیا ہوں ایک بالکل بے آب و گیا وادی میں، عند بیتک المحرم، یہاں تیرا حرمت والا گھر ہے اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ تاکہ یہ نماز قائم کرے، لیکن اب تو ایک کام کر، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون، ایک کام کر، لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف پھیر دے تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ رش پڑے، بچے اکیلے ہیں بیچارے، تو ان کے پاس آنے والوں کا، اور یہاں پہ پھر رزق، پھلوں کا رزق بھی دے دے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا کی قبولیت ہے، جو شخص مکہ جائے اور جا کے دیکھے کہ جناب پوری دنیا سے یوں جہازوں کی فلائٹیں اترتی ہیں آ کے، سبحان اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو رہی ہے، دنیا بھاگ بھاگ کے ہر شخص کا دل جڑا ہوا ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ پھر آخری جو 10 آیات ہیں، آیت نمبر 42 سے 52 تک، اس میں اللہ کریم نے عذاب کی وارننگ دی ہے اور مناظر قیامت ہے اور انذار کیا ہے، اللہ کے رسولوں کے کیے ہوئے وعدے پورے ہوں گے، اور جو لوگ ان کی بات کو مان لیتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے گا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو ڈرا دیں، اس بات سے وارن کر دیں، خبردار کر دیں جس دن عذاب آئے گا۔ اس دن پھر لوگ کہیں گے، ظالم کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اس دن مہلت کوئی نہیں ملنی۔ اور آخر پہ کیفیت بتائی ہے عذاب کی کہ یہ لوگ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس دن مجرموں کو آپ دیکھیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئیں گے، گندک کی قمیصیں پہنی ہوئیں گی اور چہرے آگ سے ڈھکے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں جانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔